السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی اگلی آیات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل علیکما، بھیج دیا جائے گا تم پر، شواظن ایک شعلہ، من نارن آگ سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ سے اور دھواں، تو مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اب یہ بات بھی ہر ایک انسان کو نہیں کی جا رہی، بلکہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز یعنی اللہ کی حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اب جیسے کہ آسمانوں کی ڈسکوریز کا ہم نے پڑھا کہ پہلے آسمان کے اندر تو جتنا کچھ بھی ہے، جتنی پلانٹس، گیلیکسیز اور سٹارز وغیرہ ہیں، وہ تو انسان اللہ نے اجازت دے دی کہ بھئی آپ اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں۔ کتنے ایسٹروناٹس ہیں، کتنے سائنٹسٹ ہیں، ہے نا، کتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے، اس آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی اسپیس میں وہاں نہیں جا سکتے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر پھر بھی کوئی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو پتہ ہے کہ یہ تو باؤنڈری اللہ نے قائم کی ہوئی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن میں جا کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک وارننگ سی دے رہے ہیں نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے پھر آگ کا کوئی شعلہ نکل سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں کہ میری اس حکومت میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ ایسی حکومت بھی ہے اس پوری کائنات میں جہاں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، جہاں کسی کو اجازت ہی نہیں، کوئی اگر جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے پیچھے آگ کا شعلہ یا کوئی دھواں اس کے پیچھے لگا کر اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ اگر کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ پھر اس انسان کو یا وہ کوئی بے شک کوئی بھی مخلوق ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، ہے نا۔ اور دیکھیں یہ آگ کا شعلہ بیسکلی کیا ہو سکتا ہے، ہمارا جو سن ہے، ٹھیک ہے، اس کا درجہ حرارت کتنا زیادہ ہے، یہاں تک گرمائش پہنچتی ہے، اتنا ٹیمپریچر ہے، تو اور بھی تو سٹارز اور بھی تو پلانٹس ہوں گے نا، کہ ہو سکتا ہے ان کا ٹیمپریچر اس سے بھی زیادہ ہو، تو وہ اگر پیچھے لگا دیے جائیں تو وہ اس کی اگزامپل دی جا رہی ہے نا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ جیسے جو شیاطین تھے، یعنی جو جن تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا شروع میں، تو ابھی جنوں کو ہلکا ہلکا سننے کو ملا، پتہ چلا کہ شاید کوئی بہت اچھا اور بہت زیادہ بھاری کلام نازل ہونا شروع ہو گیا، تو وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آسمانوں کے کناروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ جن تو کہیں بھی جا سکتے تھے نا، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سننے کی کوشش کرتے تھے فرشتوں کی باتوں کو، کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون سا کلام نازل ہو رہا ہے، جبکہ ان کو اجازت نہیں تھی، ہے نا۔ اور وہ سنتے بھی اسی لیے تھے کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی چینج کر دیں گے، یعنی ان کی اچھی نیت نہیں تھی۔ اب جب وہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی ہم تو جن ہیں، ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو وہاں ان کے پیچھے جو ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں ہوتا جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے نا، اللہ کے خلاف جا رہے تھے، تو وہاں پہ پھر ان کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ اور پھر وہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، ظاہر ہے وہ آگ ہی تھی، وہ آگ کا ہی شعلہ تھا، تو اس سے ان کو مار دیا جاتا تھا۔ تو خیر اس میں بہت زیادہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں بس ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ حدود کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں کرنے کو، جو باؤنڈریز ہیں کہ یہ میری حکومت ہے، یہاں آپ جا سکتے ہیں، یہ کاموں کی آپ کو اجازت ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور یہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ یہ کام اللہ کے پسند کے ہیں اور یہ نہیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا، ہے نا. فَإِذَا پھر جب انشقت پھٹ جائے گا السماء آسمان، فکانت تو وہ ہوگا وردتن گلابی، کدہان جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ابھی تو آسمان کا رنگ کیسا ہے؟ بلو ہے نا، نیلا ہے. اور بھی آسمان ہاں رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی آپ کو اورنج نظر آئے گا، کبھی اس میں پرپل سا شیڈ آئے گا، مطلب ڈفرینٹ کلرز آپ کو نظر آتے رہتے ہیں نا. لیکن جو قیامت کا دن آئے گا، یعنی کہ اب سب کا سارے انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں ختم ہو گئے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت قائم کر رہے ہیں، تو تب آپ آسمان کو دیکھیں تو وہ بالکل ریڈ کلر کا ہو جائے گا. گلابی کا مطلب کیا ہے؟ روز کلر نا، یعنی بہت ریڈ ہو جائے گا، ایسے جیسے کوئی سرخ چمڑا ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل ایسے لیدر ٹائپ کا ہو جائے گا. ابھی تو ہمیں اسموتھ سا اسکائی نظر آتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آسمان ہے نا، اور اس کے رنگ کتنے پیارے پیارے ہمیں لگتے ہیں. لیکن ایک ٹائم آنا ہے کہ اس نے بالکل ریڈ ہو جانا ہے نا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ انسان یاد رکھے، یعنی یہ ایک طرح سے ہمیں یاد کرانے کے لیے ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، آپ نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ دیکھیں آسمان کا کلر چینج ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اب سب ختم ہو رہا ہے، اب واپسی کی تیاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوہو کلر چینج ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کہاں جائیں گے ہم. نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو جو سانسیں دی، میں نے آپ کو جو زندگی دی، میں نے آپ کو جو آپ کے ماں باپ دیے، گھر دیا، کھانا پینا، ہر چیز، آپ اس کا شکر کریں، آپ اس کو اور زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اور جتنی دیر یہ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی بھی توفیق دے گا، اور جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت بڑا ریوارڈ بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پہ بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.